بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو علامہ کفعمی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بیان کی ہے، ذکر کی ہے، بہترین دعا ہے۔ یقیناً آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، تبرکاً اس دعا کو پڑھ لے رہے ہیں، ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ تقریباً 25 سے زیادہ جملے اس دعا میں موجود ہیں، اور یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے۔ جب کسی چیز کی دعا منگوائی جا رہی ہے، مثلا امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے شیعوں سے کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی۔ تو جب انسان دعا کرے گا تو اللہ کی اطاعت کی کوشش بھی کرے گا۔ اس دعا کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور ایک ایک جملے کا ترجمہ کریں گے، زیادہ تشریح میں نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رہے 12ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے یہ دعا۔ علامہ کفعمی نے، جیسا ہم نے بیان کیا، اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ وبعد المعصیہ، اگر ہم تشریح میں نہ جائیں زیادہ، صرف جملوں کا ہی ترجمہ ہی دیکھیں تو بہترین دعا ہے اور بہترین تربیت کرتی ہے یہ دعا۔ بعد المعصیہ، پالنے والے ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما اور اپنی نافرمانی سے دوری کا شرف دے دے، ہمیشہ تیری نافرمانی سے ہم دور رہیں۔ صدقاً نیہ، صرف اطاعت کی توفیق، نافرمانی سے دوری نہیں، بلکہ نیت خالص ہو ہماری۔ صدقاً نیہ، سچی نیت عنایت فرما۔ وعرفان الحرمہ، پالنے والے ہمیں جو حرمت ہے، حرام چیزیں ان کی بھی معرفت عطا فرما کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو انسان انجان دے دے گا۔ تو دعا فرما رہے ہیں امام علیہ السلام، اپنے شیعوں کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ دعا کرو عرفان الحرمہ، پالنے والے مجھے جو چیزیں حرام ہیں ان کی پہچان بھی کروا دے۔ وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، مالک ہمیں ہدایت اور ثابت قدمی کے ساتھ اکرمنا، عزت عطا فرما، یعنی دین پہ ثابت قدم رہیں اور ہدایت دے، اسی میں ہماری عزت ہے، ہمیں یہ عنایت فرما۔ وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، ہماری زبانوں کو صواب، سواد کے ساتھ ہے، حق گوئی اور حکمت پہ ثابت قدم قرار فرما۔ ہماری زبانیں ہمیشہ حق بات کریں اور حکمت پہ ثابت قدم رہیں۔ جب انسان دعا کر رہا ہے، امام تعلیم فرما رہے ہیں، دعا کرے گا اللہ سے یہ، تو پھر کوشش بھی کرے گا کہ زبان سے کسی کو اذیت نہ دے، زبان سے حکمت ہی جاری ہو۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، مَلَأَ یملأ کہتے ہیں پر کر دینا، بھر دینا۔ امام فرما رہے ہیں دعا کرو وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، مالک ہمارے سینوں کو بھر دے۔ قلوب، قلب کی جمع قلوب ہے نا، دل کو بھر دے، کس چیز سے؟ بالعلم، علم سے بھر دے۔ والمعرفہ، علم کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ معرفت بھی ہو، پہچان بھی ہو۔ علم والمعرفہ، اچھا صرف علم اور معرفت آ جائے کامیاب ہو جائے گا انسان؟ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، ٹھیک ہے۔ معرفت کے حوالے سے قرآن کریم میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ نبی کی معرفت رکھتے ہیں، ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ کافی ہے؟ نہیں، جہنم کا ایندھن بن گئے، کائنات کے نبی کا انکار کر دیا، اس کے بعد انکار کر دیا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگلی دعا اسی لیے تعلیم فرمائی گئی وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ، مالک ہمارے سینوں کو حرام سے پاک قرار دے، اور والشبہہ، حرام نہیں فقط، جو حرام کا شائبہ بھی رکھتی ہیں چیزیں، ان سے بھی ہمارے سینوں کو پاک کر دیں۔ اچھا پاک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ معرفت نہیں ہوگی۔ یاد ہے امام حسین السلام کا جملہ جب عبداللہ الحسین السلام نے کہا تھا تمہارے سینوں میں حرام بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، تو معرفت اس وقت تک ہو۔ تو امام علیہ السلام کے جملے شروع سے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پالنے والے اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، ہماری زبانوں کو حکمت اور
حق بات سے پھر ثابت قدم قرار فرما. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفہ، ہمارے سینوں کو علم اور معرفت سے پر کر دے. وطہر بطوننا، ہمارے پیٹ کو، ہمارے سینوں بطون کو، بطن کو ہر قسم کے حرام اور شبہ سے پاک قرار فرما. اگلا جملہ وَاکْفُفْ أَیْدِیَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ، ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے روک دے. بھائی خود روکنا ہے نا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے. یعنی اللہ سے رابطہ قوی رہے گا اگر انسان دعا کرتا رہے گا. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تاکہ اس کی توفیق ملے. کرنا خود ہی ہے ہمیں، لیکن دعا بھی مانگنا ہے. بعض اوقات فکری ہوتی ہے بھائی دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کرے کوشش کرے. نہیں، دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دعا کرنا ہے، اللہ سے رابطے کو مضبوط کرتا ہے یہ عمل. اگلا جملہ جو امام علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں، وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ. فجور، بدیانتی، خیانت واضح ہے. پالنے والے ہماری آنکھوں کو فسق و فجور اور خیانت سے وَاغْضُضْ یعنی محفوظ رکھ. یہ اچھا ترجمہ ہے، ورنہ قرآن کریم میں بھی آیا. مطلب یہ ہے اپنی نگاہوں کو غضوا ابصارکم، کیا مطلب؟ نگاہوں کو جھکا لو، مطلب محفوظ رکھو. ٹھیک، مطلب یہ ہے. تو وغض ابصارنا، پالنے والے ہماری نگاہوں کو محفوظ رکھتے. کن چیزوں سے؟ فسق و فجور سے. وسدد اسماعنا عن اللغو والغیبہ. وسدد اسماعنا عن اللغو والغیبہ، غیبت برائی اور لہو لعب اور لغو فضول باتوں سے ہمارے کانوں کو بند کر دیں. کمال ہے. وتفضل علی علمائنا، ہمارے علماء پہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان پہ کرم کر دے. کیسے؟ بالزہد والنصیحہ. نصیحت سے مراد کیا ہے بھائی؟ نصیحت سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نصیحت کرے دوسروں کو. ایک نصیحت کرنا، نصیحت لینا. ایک معنی آپ نصیحت کا جا کے ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ ہے خلوص. النصیحہ یعنی الخلوص. علماء کے اوپر پروردگار ایسا کرم کر دے کہ کوئی چھوٹا سا بھی عمل انجام دے خلوص کے ساتھ، اللہ کے لیے، خالصتاً للہ تبارک و تعالی. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا امام کر رہے ہیں وتفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ. اچھا، علماء کے لیے یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ. پالنے والے جو علم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، متعلمین ہیں، ان کو جوہد کسے کہتے ہیں؟ محنت، کوشش ہے نا. کوشش عطا فرما. کوشش کافی ہے. کوئی خوب محنت کر رہا ہے، دن رات محنت پڑھائی میں کر رہا ہے، لیکن شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، کامیابی نہیں ملے گی. دونوں چیزیں ملیں گی تو کامیابی ملے گی. کچھ پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز میں، اسی کو اپنا شوق بنا لیں، یہ کامیابی ہو جائے گی. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو شوق بنا لیں، یہ کامیابی ہو جائے گی. تو امام دعا فرما رہے ہیں جو متعلم ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کو جہد، محنت کے ساتھ ساتھ رغبت اور شوق بھی عنایت فرما. وعلی المستمعین، جو سن رہے ہوں، سننے والے ہیں لوگ، غور سے سننے والے، ان کو کیا عطا کر دے؟ بالاتباع والموعظہ، پیروی کی توفیق عنایت فرما اور موعظہ، نصیحت حاصل کریں. صرف سن کے بات کو ضائع نہ کر دیں. اللہم آمین. وعلی مرضى المسلمین بالشفاء والراحہ، تمام مسلمانوں میں جو مریض ہیں پالنے والے، ان کو شفا عنایت فرما، شفا کے ساتھ ساتھ راحت عنایت فرما. وعلی مرضى المسلمین بالشفاء والراحہ وعلی موتاہم بالرأفۃ والرحمہ. مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، موتاہم مسلمانوں میں جو دین اسلام پہ اس دنیا سے چلا گیا اور ایمان کی حالت میں بالخصوص اس دنیا سے چلا گیا، وعلی موتاہم بالرأفۃ والرحمہ، اس کے ساتھ رأفت کہتے ہیں نرمی کو، نرمی اور رحمت والا معاملہ قرار فرما. انسان کی دعاؤں میں دعا ہونا چاہیے. حدیث میں ملا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پالنے والے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، کیونکہ عدل کے ساتھ اگر اللہ نے معاملہ کیا تو سب ہلاک ہو جائیں گے. کیا مطلب عدل کے ساتھ؟ بھائی عدل تو اچھی چیز ہے. عدل انصاف یعنی تم نے یہ عمل انجام دیا، عدل کا تقاضا یہ تمہیں اس کی سزا ملے، عدل کا تقاضا ہے. لیکن اللہ رحم کرے، معاف کر دے، وہ الگ بات ہے. ٹھیک. اور عدل ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے، یہ عدل ہے. لیکن اللہ رحم کرے تو اس سے
معاف کر دے، درگزر کر دے. ایک نیکی انجام دیں تو ایک ہی ثواب ملنا چاہیے. بھائی عادل کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ 10 ثواب دے دے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے احادیث ہیں. تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کیا کہ پالنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پہ بالرأفہ، نرمی، مہربانی اور رحمت سے معاملہ ان کا قرار فرما. وعلی مشائخنا بالوقار والسکینہ. مشائخ کہتے ہیں شیخ کی جمع، مشائخ نا بزرگ، بزرگان. ہمارے بزرگوں پر وقار اور سکون عطا فرما. بزرگوں کو بھی دعا میں شامل کیا، بزرگوں کو کیا، اس کے بعد جوانوں کو شامل کیا ہے. وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ. جوانوں کو انابت اور توبہ عنایت فرما. جوانوں کو انابت اور توبہ کیا مطلب؟ انابت اور توبہ ایک ہی معنی ہے. مطلب یہ کہ جوانوں کو رجوع کی توفیق عنایت فرما، اللہ کی جانب رجوع کریں اور توبہ کی توفیق عنایت فرما. بزرگوں کی دعا ہو گئی، جوانوں کی دعا ہو گئی. اب امام نے خواتین کے لیے دعا کی. وعلی النساء بالحیاء والعفہ. خواتین کو حیا اور عفت کی توفیق عنایت فرما. وعلی الاغنیاء بالتواضع والسعہ. امیروں کو، اغنیاء امیروں کو انکساری عنایت فرما. وسعہ، اور انکساری کے بعد انہیں اور وسعت عنایت فرما. یعنی وہ امیر جو تواضع اور انکساری اختیار کرے گا، جو امیر تواضع اور انکساری اختیار کرے گا، امام زمانے کی دعا شامل حال ہے کہ اللہ اسے اور عطا فرما. اندازہ لگا رہے ہیں؟ یعنی جب اور عطا کرے گا تو تواضع انکساری کر رہا ہے، وہ آگے عطا کرے گا، اللہ اس کو اور عطا کرتا رہے گا. وعلی الفقراء. اچھا امیروں کے لیے دعا کر دی، فقیروں کے لیے بھی دعا ہے. ہاں بالکل. وعلی الفقراء بالصبر والقناعہ. فقیروں کو صبر کی توفیق عنایت فرما اور قناعت کی بھی توفیق عنایت فرما. صبر اور قناعت. صبر یعنی وہ کوئی سود نہ لے، چوری نہ کرے، غیر شرعی کام نہ کرے مال نہ ہونے کی وجہ سے. اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس کبھی مال آ جائے تو قناعت سے کام لے. یعنی کہ سارا خرچ کر ڈالا نہیں، اپنے اعتبار سے دیکھے کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اس طرف پہلے خرچ کرے. القناعت کنز لا یفنی. قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. احادیث میں ملا، جس کو یہ مل گیا بہت کچھ مل گیا قناعت کے حوالے سے. علی الغزاة بالنصر والغلبہ. جو جہاد کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، مالک مجاہدین، ان کو نصرت اور غلبہ عنایت فرما. وعلی الاسرى بالخلاص والراحہ. جنہیں قید کر دیا گیا ہے، جو قیدی ہے، ان کو قید سے رہائی عنایت فرما اور راحت، سکون عنایت فرما. وعلی الامراء بالعدل والشفقہ. جو امراء ہیں، حاکم ہیں، سلطان ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، پالنے والے، ان کو عدل اور شفقت، مہربانی عطا فرما. شفقت ہوگی تو انسان غریب غربا کا خیال رکھے گا. ایک باپ جس طرح شفیق ہوتا ہے، حاکم بھی اسی طریقے سے اگر شفیق ہوگا تو عدل و انصاف کا دروازہ کھلے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. امام کا اگلا جملہ وعلی الرعیت. صرف حاکم کے لیے دعا نہیں کی، جو رعیت ہے، رعایا ہے، اس کی عوام ہے، اس کے لیے بھی دعا کی. بالانصاف وحسن السیرہ. انہیں بھی توفیق عنایت فرما کہ وہ انصاف سے کام لے. وحسن سیرہ، اور اچھے کردار کی توفیق عطا فرما دے ان کو جو عوام ہے. یعنی صرف حاکم کے صحیح ہونے سے معاملہ درست نہیں ہوگا، عوام بھی اچھا کردار اپنائے اور انصاف سے کام لے، انصاف پسند ہو، تو معاملہ بہترین طریقے سے آگے بڑھے گا. اس کے آگے امام علیہ السلام نے دعا کی وبارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ. مالک حاجیوں اور زائرین کے زاد راہ اور خرچ میں بارک، برکت عنایت فرما. یہ نہیں کہا ان کا زاد راہ بڑھا دے، نہیں، جو ہے جتنا ہے اسی میں برکت دے دیں، اسی میں پورا ہو جائے. وہ جائیں حج کرنے، حج کر کے واپس آئیں تو برکت عطا کر دے. یعنی حج کا سفر، زیارات کا سفر جو ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے اس کے مال میں برکت آئے. امام کی اگلا جملہ وقض ما اوجبت علیہ من الحج والعمرہ. پالنے والے جو حج اور عمرہ ان پہ واجب ہے اسے ادا کر دے. بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے فضل اور رحمت کے صدقے میں اے ہم پر رحم کرنے والے، ہم تمام پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. دعا ہے پروردگار بحق صاحب الامر و زمان بہترین انداز سے محمد والی محمد کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد